کاؤنٹر سے مل جائے گا. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سوال مجھے all eyes are on me. It is very rare کسی کو آپ صبح شروع کرائیں شام کا یہ لیول ہو اور آپ نے آرٹوس ایکٹیویٹیز بھی کرائی ہو اور ان کی اٹینشن کا یہ لیول ہو کہ اگر یہاں سے اب سیشن چل رہا ہے تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ کرنا ہے, نہیں تو not a single person is moving. All are fully focused and attentive. اس سب کے لیے میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اگر آپ ساری اجازت دیں تو ان کا چونکہ بے چینی سے ایک سوال نیلو جی جی مائک کی ضرورت نہیں ہے. میں اچھا مائک کی ضرورت نہیں, میں ریپیٹ کرتا ہوں. جی صاحب سوال میرا یہ تھا کہ میں کراچی سے ہوں, ڈاکٹر نعیم کہتے ہیں مجھے. جی ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا کہ چونکہ انٹلیکچوئلز مختلف چینلز پہ مائنڈ سائنس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس دے رہے ہیں لوگ, بہت زیادہ لٹریچر ہے, سب چیزیں, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ پورے معاشرے میں مایوسی بڑھ رہی ہے اور اس کا حل نہیں ہو رہا اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, معاشی مسائل ہیں, دوسری چیزیں, یہ سب چیزیں تو ہم نے سنی ہے اور بہت ہم نے مستفید ہوئے ہیں اس چیز سے. میرا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پیشنٹس اسی قوم اسی ملک سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو مختصر نشست میں ہمیں وہ ٹپ آپ دیں کہ ان کی مایوسی کو چند جملوں میں ہم ان کی مایوسی کو کم کر سکیں, ان کو زندگی کی طرف لا سکیں, کیونکہ زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم ان کو میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا. پاکستان کے بہت بڑے ہاسپٹل میں جو اپنی نوعیت کا پاکستان کا ایک ہی ہاسپٹل ہے, چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آن ایئر بھی جا رہا ہے تو میں نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کسی کی ریپیوٹ خراب نہ ہو. تو میں اس ہاسپٹل میں گیا, اس کے لوگ میرے ٹریننگ میں کلائنٹس بھی ہیں, ٹریننگ میں آتے ہیں, پاکستان کے اکثر کاروں کے لوگ تشریف آتے ہیں. تو میں وہاں جب گیا تو میں نے بعد میں ان کے لوگوں سے بات کی. میں نے کہا تم نے اربوں روپے لگا کے یہ سیٹ اپ بنایا ہے, اس کے اوپر اب کروڑوں میں نہیں, اب ٹوٹل اربوں میں لاگت ہے اس ہاسپٹل پہ. میں نے کہا یہ اپنی نوعیت کا آپ سب سارا پاکستان کہتا ہے کہ یہ ماسٹر پیس ہے. میں نے انہیں کہا میں نے آپ کے وارڈز کو, میں کسی پیشنٹ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے ایک چکر لگایا سارا, اور خوبصورت پتھر لگا ہوا تھا اور بطخیں انہوں نے تالابوں کے اندر چھوڑی ہوئی تھی اور خوبصورت بینچ تھے, واش روم اتنے نیٹ کلین زبردست بنائے ہوئے تھے, ایوری تھنگ واز ان این ایپل پائی آرڈر. سویپرز ہر لمحے صفائی میں مصروف تھے کہ اگر میں گزرا ہوں تو جو ڈسٹ کے ذرے لگے ہیں تو پیچھے پیچھے سویپر ہر شخص کے پھر رہا ہے کہ بالکل ایک اس میں ڈیولپڈ ورلڈ کا کانسیپٹ نظر آ رہا تھا. لیکن عجیب بات ہے, ذرا مجھے بتائیے اس سارے ہال اس ہوٹل کے اندر سے یہ ماسٹر پیس ہو, بڑا اعلیٰ ہو, لیکن اگر اس کے اندر سے ایک چیز کو مائنس کر دیں تو سوائے خاک کے ڈھیر کے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر ایک چیز کو کسی بھی گھر سے کسی بھی جگہ سے بزنس سے نکال دیں تو وہاں خاک کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں بچے گا, اور وہ ایک چیز ہے ہیومن بینگ, وہ ایک چیز ہے ریئل ہیومن بینگ. تو میں نے ان کو کہا آپ کے اتنے لوگ یہاں موجود ہیں, بیٹھے ڈاکٹر جزاک اللہ خیر, بڑی نوازش, اللہ کو خوش رکھے. تو میں نے کہا میں نے اتنے پیشنٹس کو جا کے دیکھا, میں نے آپ کی نرسز کو دیکھا, آپ کے سٹاف کو دیکھا, آپ کے ڈاکٹرز کو دیکھا جو ورلڈ سے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, بہت مہنگے ہیں اور ایک ایک پیشنٹ پہ کئی لاکھ روپے خرچ ہے. میں نے کہا مجھے کہیں پہ بھی موٹیویشن, خوشی اور ایک دوسرے کو انکریج کرنے کا ماحول, اور یس یو کین ڈو. میرے پاس ایک کینسر کا پیشنٹ آیا, ایک دن کتنے آتے ہیں میرے پاس, مجھے باقاعدہ وہ سائیکو تھراپی کے لیے کیونکہ ہم اپنا پروسیس استعمال کرتے ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جو جسے کینسر ہو گیا تھا, تو وہ آیا تو بالکل گرا ہوا تھا, وہ کسی کالج میں پڑھاتا ہے, تو میرے ٹریننگز میں تشریف لاتے ہیں, تو آگے کہنے لگے سلطان بھائی سب کچھ ختم ہو گیا, آج میں گیا تھا مجھے کینسر نکل آیا اور دماغ کا کینسر ہے, اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ایکسٹریملی ٹیریبل کائنڈ آف چیلنج یو آر فیسنگ, اور زندگی کا کچھ پتا نہیں, تو ڈپریس تھا, رنگ پیلا تھا. میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہ جو تم سنا رہے ہو اب تو یہ کیفیت آ چکی ہے, کیونکہ بھائی نے پوچھا, ڈاکٹر نعیم صاحب نے پوچھا ہم کیا کریں, تو ٹھیک ہے آپ اس سارے کو ان اے نٹ شیل ایک ایک کیپسول بنا لیجیے گا, میں صرف ایک آدھ واقعہ شیئر کر دیتا ہوں, ان دو چیزوں کو میں ریلیٹ کر کے بتا دوں گا, آپ باقی پھر خود بنا لیں گے اس سے. میں نے کہا اللہ کے بندے آج تو تیری زندگی شروع ہوئی ہے,
تو سمجھ رہا زندگی ختم ہوئی ہے. یہ صرف سوچ کا انداز ہے کہ زندگی ختم ہوئی ہے. مری میں ہم نے ٹریننگ کی, چائنا سے ایک ٹرینر تشریف لائی تھی, میم بی ان کا نام تھا, ان کی 54-55 سال ایج تھی, 9 سال سے بدترین کینسر تھا. صبح 9 بجے وہ ٹریننگ شروع کرتی تھی, میں ٹرانسلیٹر کے طور پہ ساتھ ہوتا تھا اور ویسے کچھ ایکٹیویٹیز بھی کراتا تھا. وہ مجھ سے, میں بہت کم بولتا تھا کیونکہ وہ مہمان تھی, تو ہم نے ان کو ڈیو ریگارڈ دینا تھا کہ انہوں نے تو چلے جانا ہے, ہم تو ان کولیگ سے کمپنی سے ملتے رہتے ہیں, یہ پھر ٹریننگ لے لیں گے ہم سے. تو وہ اگر میں 5 منٹ زیادہ لے لیتا تھا, صبح 9 بجے سے رات کے 9 بجے تک وہ 400-300 لوگوں کو ٹریننگ کرا رہی تھی. 3 دن کا سیشن تھا. تو اگر میں 5 منٹ کہیں زیادہ لیتا تھا تو ناراض ہو کے بولنے لگ جاتی تھی کہ آئی وانٹ ٹو ڈیلیور سم تھنگ, آئی ہیو ٹو گو بیک, آئی وانٹ ٹو یوز مائی ٹائم فار دیز پیپل. اور وہ اگر چھلانگ لگاتی تھی, آپ اگر ان کی ٹریننگ دیکھیں, یا دنیا کے کئی ایسے لوگ ہیں, میں 85 ایگزامپل دے سکتا ہوں پوری دنیا سے. وہ جمپ کرتی تھی, 54 سال کی خاتون تھی کہ اس کا کلچر وہ کوئی اسلامی عورت تو نہیں تھی, کوئی مسلمان نہیں تھی, اس نے اسکرٹ پہنا ہوا تھا, بڑی لپسٹک لگائی تھی, اور بڑا اچھا گیٹ اپ تھا ان کا, اور وہ چھلانگ لگاتی تھی. تو اگر اتنی ہائٹ ہے تو سارے 300 پارٹیسپینٹ میں سے ایک ہی شخص ہال کے اندر اس چھت کو چھو سکتا تھا. میں کوشش نہیں کر رہا تھا, ورنہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں مارشل آرٹس میں ساری زندگی گزاری ہے. یہ ایک اور پہلو ہے جس پہ کبھی بات ہوگی. یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی ایک پہلو پہ کریں اور دوسرے بس ہم کہتے ہیں اچھا یا ساڈے کو دوائی دوا لو, یا ساڈے کو موٹیویٹ کرا لو, یا دوائی. ہمارے ذہن میں آتا ہے, انسان کے ذہن میں آتا ہے, لو یہ سلطان صاحب ٹرینر ہیں تو یہ کرتے ہوں گے. ورنہ اگر میں آپ کو اپنی زندگی کے 20 ایریاز بتاؤں تو آپ ہر ایریا میں کہیں گے شاید اس شخص نے زندگی میں یہ ایک ہی کام کیا ہے. یہ میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے سامنے ایک شخص نظر آ سکے کہ آپ کئی کام ایٹ اے ٹائم بہت کامیابی سے کر سکتے ہیں. یہ ان لمیٹڈ پوٹینشیل ہے جو انسان کو اللہ نے دیا ہے. لیکن انسان جب نیگیٹو ہوتا ہے, منفی ہوتا ہے, منفی فیلنگز کے اندر آ جاتا ہے, تو یہ اس ہاتھی کی مانند ہے جو چڑیا گھر میں بچوں کو سیر کراتا ہے, کیونکہ اس کا سیلف کانفیڈینس کانفسکیٹ کر لیا گیا ہے, لے لیا گیا ہے. اس سے طریقے ہیں اس کے, وہ آج آپ جانتے ہیں اور شیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ہاتھی جیسا طاقتور جانور بچوں کو کمر پہ بٹھا کے ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح چلتا ہے. کیوں؟ ایک چیز مائنس ہو گئی اس میں سے موٹیویشن, کانفیڈنس مائنس ہو گیا. تو انسان کہتا ہے اتنے کام میں کیسے کروں گا, کم کر دو, کم کر دو. اقبال کی 2 لائنیں سنائی تھی, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. میم بی وہ جو خاتون تھی وہ جمپ کرتی تھی تو چھت کو چھوتی تھی, اور انہوں نے بتایا 9 سال سے بدترین کینسر جس کے آپریشنز بھی ہو چکے ہیں, اور ڈاکٹرز کو کوئی امید نہیں ہے میری زندگی کی, لیکن میں کوئی دن بیڈ پہ نہیں گزارنا چاہتی. جتنی زندگی چاہتی ہوں وہ میں انسانوں کی زندگی بناتے ہوئے, اور میں جینا چاہتی ہوں جتنا جیوں, اور جب مر جاؤں تو پھر میں نے مر ہی جانا ہے, اس کا کیا خوف. ذرا غور فرمائیے, یہ سوچ اگر کسی پیشنٹ میں آ جائے. میں نے پیشنٹس کو دیکھا ہے ریمارکیبلی ریکور کرتے. وہ نوجوان جب آیا, میں نے اس پہ سائیکو تھراپی کے چند ٹولز استعمال کیے, کیونکہ وہ شاگرد ہیں. تو جو ہمارے شاگرد اور مرید ہیں وہ حدیث کی طرح بات کو لیتے ہیں, بڑا یعنی محبت سے لیتے ہیں, اور اس کا بہت امپیکٹ ہے دوائی کے اثر کرنے میں, کسی ٹیکنیک کے آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے میں. اس کا بڑا اثر ہے کہ آپ چیز کو لیتے کیسے. اگر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں رزلٹ ہوگا نہیں ہوگا, تو اس نوجوان نے ایک پوائنٹ لے لیا. میں نے اس سے پوچھا آپ بتاؤ, جب میں آپ کے ادارے میں آتا ہوں اور میں ٹریننگ کرتا ہوں تو سارے لوگ اس دن, آپ ویسے وہاں لیکچرر ہیں, پڑھاتے ہیں, سارے لوگ کلاس میں آپ کی بات سنتے ہیں, لیکن آج تک جب بھی میں آیا تو آپ کے کالج کے سب لوگ کس کی طرف متوجہ تھے؟ جو پورا ہال تھا کہنے لگا سر آپ کی طرف متوجہ تھے. میں نے کہا اس وقت آپ کو کوئی ویلیو دے رہا تھا؟ میں کہنے لگا سر نہیں دے رہا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے غور کرو, سلطان خان نے زندگی میں اتنی مدت لگا کے جو مقام حاصل کیا ہے, تجھے اللہ نے ایک دن میں یہ بیماری کے ذریعے عطا کر دیا ہے. سلطان خان صرف کینسر والے پیشنٹ کے موٹیویٹ ہو کے زندگی گزارنے کی کہانی سنا سکتا ہے. تو صرف کلاس کے اندر, پبلک کے اندر, 500 لوگوں کے اندر اسٹیج پہ کھڑا ہو کے مسکرا کے بات کرے تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ رول ماڈل ہے جو کینسر کے پیشنٹ ہونے کے باوجود لوگوں میں زندگی, روشنی, موٹیویشن اور کمال بانٹتا ہے. سلوٹ کریں گے تجھے. کل تک
تک کوئی نہیں تیری اسمائل کی قیمت تھی. تیرے جیسے کئی ہنستے تھے لیکن سارے سلطان خان کو دیکھتے تھے, تیری اسمائل کی کوئی قیمت نہیں تھی. آج صرف اسمائل کرتے ہوئے چلتا ہی رہے تو سارے کہیں گے کینسر کا پیشنٹ ہو کے اسمائل کر رہا ہے, خوش زندگی گزار رہا ہے, اچھی زندگی گزار رہا ہے. وہ سویا نہیں ہوا, گرا نہیں ہوا, تھکا نہیں ہوا, مرا نہیں ہوا اور لڑ نہیں گیا, زندگی گزار رہا ہے. تیرا صرف یوں زندگی گزارنا ہی تجھے ایک ہیرو بنا دے گا, دنیا کے لیے رول ماڈل. اس نے اس پوائنٹ کو لے لیا. پھر میری کئی ٹریننگز ہوئی جس کے اندر وہ آتا رہا. ایک ٹریننگ میں نے سیالکوٹ میں کی, اس میں اس نے رات کے 3 بجے تک وہ کچھ پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا, اس نے مجھے بتایا. اور صبح 8 بجے جب میں نے جا کے ہال میں انٹر ہوا تو دروازے پہ میرا استقبال کرنے کے لیے پھر کھڑا ہوا تھا. اس کی جان آ گئی اس میں. سوچیے ایک پیشنٹ اتنا, لیکن اس کے اندر جب اس نے زندگی وہ والی لے لی اس کے اندر اتنی جان آ گئی. اب وہ وہاں پہ کھڑا ہے اور یہ تقریباً 2 سال اس پروسیس کو گزرے ہیں اور سارے ڈاکٹرز حیران ہیں کہ وہ شخص اس وقت ان ڈاکٹرز کی عمومی میڈیکل رائے کے برخلاف ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میریکولسلی امپروو کیا ہے. وہ